أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذین ینقضون عہد اللہ. اب آیات آسان ہوگی کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو من بعد میثاقہ، جبکہ وہ اچھی طرح اسے باندھ چکے تھے. میثاق، واثق، اچھی طرح کسی چیز کو باندھنا. وثیقہ، وہ تحریر جو بادشاہ لکھ کے دیا کرتے تھے نا، وثیقہ پرانے لوگ لکھتے تھے، نظام لکھتے تھے حیدرآباد میں، وثائق ملا کرتے تھے. اب تک ان کو ان چیزوں کی یاد نہیں گئی، اور دل اندر سے مچلتا ہے کہ پھر وہی عہد آ جائے کسی طرح اور وثائق، وثیقے ملا کریں اور بلکہ ہم دیں، مطلب اتنی بڑی پوسٹ مل جائے. تو بہرحال ارشاد فرمایا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں بعد اس کے کہ وہ میثاق پکا کر چکے اپنے عہد و پیمان. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاں بہت چیزیں تھیں ایسی، اب تک مسلمان گھرانوں میں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ان کا دستخط ہوئے ہوئے بعض چیزوں، اور اس کا بہت بڑا حصہ اگر دیکھنا ہو انڈیا آفس لائبریری میں لندن میں آپ دیکھیے شاہ جہان اور کس کس کی چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو انہوں نے پترا لکھ کے دیا تھا کہ ہندوستان میں تمہیں تجارت کی اجازت ہے، وہ تک اب تک ان کے پاس محفوظ ہے. اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی 400 سال کی تاریخ اور کتابیں دیکھنی ہوں تو 10-15 ہزار آدمیوں کو فارغ کر کے وہاں بھیج دو اور وہ جا کے 10-15 سال وہاں بیٹھ کے کام کرتے رہیں، تب جا کر ساری چیزیں کہیں نپٹیں، اور شاید وہ بھی نہ نپٹیں. اتنا کچھ پڑا ہوا ہے وہاں. انگریز سب لے گئے تھے. 14-15 اگست 1947 تک کے پورے ریکارڈ وہاں پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ فلاں ریلوے اسٹیشن پہ فلاں جو تھا وہ ریلوے کا ماسٹر تھا، فلاں آدمی تھا، فلاں وقت میں ٹرین گئی تھی، فلاں وقت میں آئی تھی. قوم ہے نا، ایسے ہی تھوڑا ہے سارا ریکارڈ. تو اورنگزیب کے زمانے کے میثاق بہت سے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیے گئے کو توڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ پہلا عہد و پیمان توڑتے ہیں اس کی بندگی کا، اس کی وحدانیت کا، توحید کا. اور اگر یہ آیت یہودیوں کے متعلق ہے تو اللہ کے ساتھ جو پیمان کیا تھا پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں گے ہم انہیں مانیں گے، اس پیمان کو توڑتے ہیں یہ یہودی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان تمام رشتوں کو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑ کے رکھا جائے. رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مشرکین کی رشتہ داریاں تھیں. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ میں جتنا تمہیں قرآن پڑھاتا ہوں اور سناتا ہوں اس پہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ہاں میری رشتہ داری کی تو رعایت کرو. جو میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کو بھی تو دیکھو، اسی کی وجہ سے مجھ سے قرآن سنو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکتا تھا اور جو ان کے ہمسائے تھے مشرکین وہ اوپر سے جوتے اور گندگی پھینک دیتے تھے، ہنڈیا میں پڑ جاتی تھی. بس اتنا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ایک دن باہر آئے اور بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھیں اور بھی خواتین، اور آپ نے باہر آ کے بس اتنا فرمایا کہ یہ کیسے ہمسائے ہیں میرے، کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے. مراد یہ تھی کہ تم میرے ہمسائے ہو، میرے ساتھ ایسی حرکتیں نہ کرو. تو یہ جتنی چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے
ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ رشتہ داریاں کیسی ہیں، کتنی ہیں جو ہم میں سے کسی نے کاٹ دی ہیں، ان رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مجھے گالیاں دیتے ہیں، اگر میں ان کے گھر جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جاتے رہنا اور تم دونوں کو مرنے کے بعد خدا ہر ایک کو اپنے عمل کا اجر دے دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ گالیاں دیتے ہیں تو مت جاؤ، فرمایا جاتے رہنا۔ کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں بہت زیادہ پکڑ ان کی ہونے کا خدشہ ہے، یہ گھروں میں تعلقات کو کبھی کبھی توڑ دیتی ہیں، بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، بہنوں میں لڑائی ہو گئی اور اس طرح کی چیزیں۔ ان چیزوں کو اچھی طرح سوچنا چاہیے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور دیتے تھے ان چیزوں پر کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس لوگوں کی سفارش کرو، یعنی کوئی اگر مستحق ہے، ڈیزرو کرتا ہے کسی چیز کو، تو آپ نے فرمایا تم مجھے بتایا کرو تاکہ میں اس آدمی کا کام کروں، اور اس پہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ فَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کاموں کی توفیق دے گا جو اللہ کی اپنی مرضی ہوگی، باقی تم کہا کرو۔ اور ایک جگہ آتا ہے ان رشتہ داریوں کے متعلق آپ نے فرمایا جب تمہارے ہاں کوئی ایسا لڑکا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کے رشتے پہ ہاں کر دینا، وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں آزمائش ہو جائے گی اس آدمی کی، اس لڑکے کی، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور بڑا فساد پھیل جائے گا معاشرے میں، اس رشتے سے نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر سفارش جو تم کر سکتے ہو، یعنی اللہ پہ جس پہ بہت زیادہ اجر ملے گا، فرمایا وہ کسی کے رشتے کی سفارش کرو، لوگوں کے رشتے کرا دو۔ حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں کہ وہ جوڑ کے رکھے، اور جو لوگ ان چیزوں کو توڑتے ہیں وہ اس آیت کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ کبھی توڑنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جہاں تک ہو سکے درگزر کرے، پردہ ڈالے ان چیزوں پہ۔ ہاں وہ چیزیں جو دین کو خراب کرنے والی ہیں اس کا تو اظہار ضروری ہے، باقی جہاں تک ہو سکے لوگوں کے درمیان صلح صفائی ان چیزوں کو جوڑنا چاہیے۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فاسق کی پہلی تعریف یہ کی کہ وہ خدا کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، دوسری بات فاسق کی یہ بیان کی کہ اللہ نے جن چیزوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری چیز یہ کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ ہے چیز، وہ آیا نا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر تم نے اس کے رشتے سے انکار کیا تو زمین میں آزمائش ہو جائے گی پھر، اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ جہاد کے متعلق بھی ایک جگہ آیا ہے کہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو زمین پہ بڑا فساد پھیل جائے گا، یعنی مطلب یہ کہ لوگوں کے حقوق متاثر ہوں گے اور لوگ گناہ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ زمین میں فساد ہی کی صورتیں، اولئک ھم الخاسرون، اور فرمایا یہ لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے، یہ لوگ ہیں جو نقصان اور گھاٹے میں جانے والے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن نہیں رہے گا، اپنے آپ کو خراب کرنے والے ہیں۔